اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کر دوں۔ صفین کا میدان، صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ عباس کا پہلا قدم، علی کی جوانی کا اختتام، عباس کی جوانی کا آغاز ہے۔ قبلہ، صفین وہ جنگ ہے جس میں علی بیٹے کی تلوار کی تجلی نے پہلی بار آفتاب فلک کو شرمندہ کر دیا۔ اچھا بولے ہو تو اگلا جملہ کہتا ہوں، صفین وہ جنگ ہے جو جمل کے شکست خوردہ عناصر کی سازش کا نتیجہ ہے۔ میں صفین کا بڑی جلدی صفین کا آپ کو منظر دکھاتا ہوں، اگر منظر نظر آئے تو پھر میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ ایک دریا ہے، دریا کے 2 کنارے ہیں، 2 کناروں پہ 2 لشکر ہیں۔ ایک طرف 1,20,000 کافر کفر کل کے پیچھے چلتے ہوئے، دوسری طرف 90,000 صاحبان ایمان کل کی قیادت میں۔ ایک طرف بیت المال کا چور ہے، ایک طرف بیت المال کا چور ہے، دوسری طرف وہ ہے جس کا دایاں ہاتھ پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ ایک طرف جنم کا جاہل ہے، دوسری جانب وہ ہے جس کا باپ نزول قرآن سے پہلے محمد کے نکاح میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف مکے کی آدھی سے زیادہ آبادی کا مشترکہ بیٹا ہے، ایک طرف مکے کی آدھی سے زیادہ آبادی کا مشترکہ بیٹا ہے، دوسری طرف وہ ہے جس کی ولایت کا اقرار آدم سے لے کر آخری آدمی تک ہر صحیح النسب کے شجرے کی صحت کی ضمانت ہے۔ ان 2 لشکروں کے درمیان، ان 2 فوجوں کے درمیان دریائے فرات موج در موج ساقیے کوثر کی اجازت سے بہتا ہوا۔ جنگ کا ماحول کیا ہے؟ آہنی سامان حرب کے کھڑکھڑانے کا شور، سجے ہوئے رہوار، پہلو بدلتے ہوئے سوار، نیاموں کے بستر پہ مچلتی ہوئی تلواریں، تلواروں کے وار اپنے سینے پہ روکنے کے لیے بے تاب ڈھالیں، سینوں میں چبھنے کے لیے نیزوں کی بے قرار انیاں۔ جنگ کے اس غضبناک ماحول میں وارث تطہیر کے خیمے کا پردہ ہٹا، علی نے صفین کی دھرتی پہ پہلا قدم رکھا کہ یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی جوتی کو سجدہ کیا۔ کیا بات، آپ کی کیا بات ہے؟ علی نے قہر الہیہ کے انداز میں سفیانی لشکر کو دیکھا، بخشش کی نظر اپنے لشکر پہ ڈالنے کے بعد علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ سارے بیٹے علی نے دیکھنے کے بعد مسکرا کے کہا، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ حسن آگے بڑھے، بابا میں لڑوں گا۔ حسین آگے بڑھے، بابا میں لڑوں گا۔ بیٹوں کا منہ چوم کے فرماتے ہیں، تم نے میرا اعلان غور سے نہیں سنا، میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ حسن فرماتے ہیں، بابا بات سمجھ نہیں آئی۔ فرماتے ہیں، تم مباہلہ کے دن سے محمد کے ہو، میں نے اپنے غازی کی بات کی ہے۔ کائنات کی سماعتوں نے پہلی بار علی کے منہ سے علی کا نام سنا۔ جب عباس نے علی کے منہ سے اپنا نام سنا، عباس مولا کے قریب آئے، یوں کہوں بابا جان کے جملے ہیں کہ وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے۔ میں بہت جلدی کر رہا ہوں۔ عباس نے کہا، بابا میرا دل ہے میں لڑوں۔
فرماتے ہیں دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لڑنا ایسے ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ علی عباس کو بلا کے آگے چلے، عباس پیچھے چلے، علی آگے عباس پیچھے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، یوں کہوں کہ عباس اپنے پیروں پہ پیر رکھ کے چلا، عباس اپنے پیروں پہ پیر رکھ کے چلا۔ وارث تطہیر کا خیمے کا پردہ گرا، علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا۔ کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھ گیا، کائنات کے ہر ذرے نے جھک جھک کے عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ محمد کے علی کے ساتھ حسین کا علی کھڑا تھا، محمد کے علی کے ساتھ حسین کا علی کھڑا تھا۔ آسمان کی آنکھوں نے پہلی بار علی کے ساتھ کھڑے ہوئے علی کو دیکھا۔ امامہ علی کا علی کے سر پہ، ابا علی کی علی کے دوش پہ، تلوار علی کی علی کے ہاتھ میں، نالین علی کی علی کے پاؤں میں۔ بھائیوں نے استقبال کیسے کیا؟ بھائیوں کی صف کے سامنے سجا ہوا عباس آیا، بھائیوں نے استقبال کیسے کیا؟ حسن نے آگے بڑھ کے عباس کی پیشانی چومی۔ آپ نے توجہ نہیں کی تو جملہ بدل دیتا ہوں۔ علی کے خدیجہ مزاج حسن کے دونوں ہونٹ عباس کے ماتھے پہ آئے۔ کیا بات ہے، علی کے خدیجہ مزاج حسن کے دونوں ہونٹ عباس کے ماتھے پہ آئے۔ حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا، عباس نے حسین کے قدم دیکھے۔ محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ رکھا، اون بن علی نے اپنا زانو رکھا۔ عباس کا پہلا قدم اون بن علی کے زانو پہ آیا، دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں آیا۔ گھوڑے نے عباس کے وجود کو اپنی زین پہ محسوس کیا تو اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ عباس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے نظام کائنات کا جائزہ لیا۔ گھوڑے نے اڑنے کے لیے پر تولے، گھوڑے کا انداز دیکھ کے جبریل کی سانس اکھڑی۔ صفین کے میدان کے ذرات اپنا اپنا کفن ڈھونڈنے لگے۔ صفین کے میدان کے ذرات اپنا اپنا کفن ڈھونڈنے لگے۔ علی نے عباس کو جانے کی اجازت دی۔ عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا۔ عباس کے گھوڑے کی رفتار اتنی تیز تھی، عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا۔ عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا۔ دونوں سم عباس کے گھوڑے کے بلند ہوئے، یاسین سمٹی، تنابیں کھچ گئیں، نظام کائنات رک گیا، فرشتوں کی تسبیحات چھٹ گئیں، حوروں کی چادریں سرک گئیں۔ عباس کا گھوڑا دوڑنے لگا۔ عباس کے گھوڑے کا سم پہلی بار صفین کے میدان کی مٹی پہ پڑا۔ سم میں اتنی طاقت تھی کہ صفین کے میدان کی مٹی کے ذرے اڑے، اڑ کے نہ ہوا میں رکے، نہ فضا میں رکے، نہ خلا میں رکے، بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے، اتنے بلند ہوئے کہ جلال میں آ کے ستاروں سے کہتے ہیں ہمیں رستہ دو، ہم نے سدرہ کے سینے پہ قدم رکھنا ہے۔ گھوڑے نے پہلا چکر لیا، میں بہت جلدی کر رہا ہوں، گھوڑے نے پہلا چکر لیا، دشمن کی نظر چکرا گئی۔ عباس نے تلوار نکالی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ عباس نے تلوار نکالی، تلوار نے عباس کے ماتھے میں، عباس نے نہیں، تلوار نے عباس کے ماتھے میں اپنی تصویر دیکھی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، اپنی تصویر۔ کہا مولا حکم، فرمایا حکم یہ ہاتھ کرے گا، یہ ہاتھ نہیں یہ ید اللہ ہے۔ ید اللہ میں ہتھیار بن کے نہیں، نمائندہ رحمان بن کے چلتے ہیں۔ چلتی رہنا، آداب سن لے، پہلا ادب یہ ہے سر کٹ جائے دھڑ کو پتہ نہ چلے۔ عباس نے تلوار کو سمجھایا،
समझाने के बाद नियाम के बिस्तर पे रखा। अब जो मुड़ के देखा तो सामने एक इंसान नुमा हैवान खड़ा था। ये कहता है मैं भी हूं, मेरे 17 बेटे भी हैं, मेरा नाम कुरैब है, लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी तलवार की जुबान ने बड़े बड़े बहादुरों के जिगर का खून का जायका चखा है, गासिब शाम की उम्मीद का आखिरी सहारा मैं हूँ, मैंने अपना तारुफ करा दिया, तू अपना तारुफ करा। मौला फरमाते हैं तू किसी सहराई औरत का बेटा है, तूने अपना नाम बता दिया, मैं मलका ततहीर की दुआ हूँ। ऐसे नाम तो जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। ये कहता है वार कर, मैं मंजिल पे आ गया, ये कहता है वार कर। मौला ने कहा वार तू कर। क्या कह रहे वो बस वार करना हमारे कबीले की रस्म नहीं, पहले वार करना हमारे कबीले की रस्म नहीं, बल्कि जुमला बदल दूं तो इसरार तरीके से पैदा होने वाले ने इसरार किया कि वार तू कर। बेनियाज अल्लाह के बेनियाज अली के बेनियाज अब्बास ने बेनियाज अल्लाह के बेनियाज अली के बेनियाज अब्बास ने बेनियाजी से कहा वार करने की हसरत लेके न मर, तू वार कर। ये कहते हैं वार तू कर, तू छोटा है। वजहुल्लाह के अक्स के चेहरे के तेवर बदल गए। अब्बास जलाल में आके फरमाते हैं तुझे पता ही नहीं अल्लाह काफिर कैसा ही कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। ये कहता है मौला फरमाते हैं जल्दी कर, वार कर। इसका हाथ तलवार की जानिब चला, अभी इसका हाथ कमर और नियाम के दरमियान था। अब्बास ने ऐनुल्लाही अंदाज में इसको देखा। कुरैब को अब्बास की नजर लोहे के खून से गुजर के दिमाग की नसों में सनसनाती हुई महसूस हुई। आंखों के सामने मलकुल मौत की धुंधली सी तस्वीर नजर आने लगी। इसका कांपता हुआ हाथ तलवार का बोझ लेके उठा। इसका थका हुआ वार अब्बास ने ताज़मरद दम तलवार की नोक पे रोका। फिर उसके बाद अली और अली के बेटों के सिवा किसी को अब्बास का हाथ नजर ना आया। अब्बास की तलवार अपने आदिल बाबा के आदिलाना अंदाज में इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद नियाम के बिस्तर पे सर रख के सो गई। उस वक्त इसके जिस्म से खून का पहरा कतरा निकला। पलटी हुई तलवार को नियाम ने कभी दाएं से देखा, कभी बाएं से देखा। आवाज दे के कहती है तू कत्ल करने गई थी, साफ आई है, शफाफ आई है, तेरे जिस्म पे खून का एक कतरा नहीं। मौला फरमाते हैं मुद्दत हो गई तुझे मेरे साथ रहते हुए। मौला की नियाम फरमाती है मुद्दत हो गई तुझे मेरे साथ रहते हुए, अभी तक तुझे मेरी मार्फत नसीब नहीं हुई। जो कत्ल हुआ है वो ऐन नजासत था और मेरे कब्जे पे ततहीर का हाथ था। इतना बड़ा हमला किया अब्बास ने, कम से कम 40 ज्यादा से ज्यादा 400 कतारें बन गई भागने वालों की। हर भागने वाला कह रहा था भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है। जब हर तरफ से आवाज आ रही थी अली है, अली है, अली है, उस वक्त अली अब्बास को उठा के सीने पे सुला के बेटे का मुंह चूम के फरमाते हैं ऐ बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, ऐ बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली।